الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر بھیجے گئے ہیں اس میں اخلاق کی بلندیوں کا بڑا درس ہے. یہ سلوک اور احسان جسے کہتے ہیں اس کا دوسرا نام علم الاخلاق ہے. اور اخلاق کہتے ہیں دل کے اعمال کا درست ہو جانا. کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، بڑائیاں دل سے نکل جانا اور سیدھا سادہ اللہ کا بندہ بن جانا، دوسروں کے کام آنا. سچائی والی زندگی گزرنا، انصاف والی زندگی گزارنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اخلاقی اعتبار سے بڑا عظیم ہے اور سیرت مقدسہ کا یہ بڑا جلی عنوان ہے کہ آپ دنیا میں اخلاق سکھلانے کے لیے اور تکمیل اخلاق کے لیے تشریف لائے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایک اخلاق کریمانہ ہے، ایک اخلاق جمیلانہ ہے، ایک اخلاق عظیمانہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عالی یعنی خلق عظیم عطا فرمایا گیا ہے. اخلاق کے انتہائی بلند معیار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس کے واقعات سے سیرت مقدسہ پوری کے پوری لبریز ہے. دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، دشمنوں کو معاف کر دینا، جانی دشمنوں کو درگزر کرنا، یہ سب سیرت مقدسہ میں بڑے اچھے عنوانات ہیں جن کو پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر زندگی میں اتارنے کے لیے اس کو لکھا گیا ہے. حدیث شریف ہے
انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حضور فرماتے ہیں مجھے اخلاق کی تتمیم کے لیے اور تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اب سرکار کے اخلاق اونچے تھے، ان کے غلاموں کے اخلاق دیکھتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ان کی انگریز دشمنی واضح ہے. پوری زندگی ہندوستان سے انگریزوں کو نکال کر یہاں کے لوگوں کو آزادی کی سانس لینا نصیب ہو، اس کی جد و جہد کے اندر حضرت کی زندگی گزری. اور جب یہ مشن پورا ہو گیا تو مدرسے چلے گئے. کہا گیا کہ آپ کوئی منسٹری لے لیجئے، اتنی قربانیاں دی. فرمایا منسٹری کے لیے قربانی نہیں دی، انسانیت کے لیے دی، اللہ کے لیے دی. کام پورا ہو گیا، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانا وہ ہمارا اصل کام ہے، وہ کریں گے. تو کوئی منسٹری بھی قبول نہیں کی. آج کل جو ایم ایل اے ہیں وہ 20 کروڑ 25 کروڑ کے اندر بکتے ہیں اور پارٹی چینج کرتے ہیں، اس کا پیسہ لیتے ہیں. لوگوں نے ووٹ دیا تھا کس پارٹی کا اور چلے جاتے ہیں کس پارٹی میں. خیر یہ سیاست سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے جو بات میں کر رہا ہوں. حضرت کے سامنے ایک انگریز بیٹھا تھا. ایک ہے انگریزیت سے اور ان کے نظام کار سے دشمنی، اور ایک ہے نفس انسان سے دشمنی. تو انسان سے کوئی دشمنی. ایک انسان ہونے کے ناطے سے سب برابر ہیں، سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، چاہے وہ غیر ہو چاہے اپنا ہو، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا. ٹرین میں بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی ہے، بس میں بھی ہے، تو اس کو جگہ دینا، بٹھانا، اس کا سامان ٹھکانے لگانا، یہ سب خیر کے اور اخلاق کے کام ہیں. غصہ نہ کرنا، سمجھا کر بات کرنا، پیار سے پیش آنا، وہ گرویدہ ہو جائے گا آپ کا. اللہ تعالیٰ نے انسان میں انس اور محبت رکھی. وہ انگریز جو ہے اٹھ کر ٹوائلٹ کی طرف جاتا تھا، پھر واپس آ کر بیٹھ جاتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر واپس آ کر بیٹھ جاتا تھا. حضرت نے اس کو محسوس فرمایا کہ یہ قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن یہ جا نہیں پا رہا ہے، کوئی وجہ ہے. حضرت نے ایک چکر کاٹا وہاں کا تو دیکھا گندگی بہت ہے. اسلام نے صفائی کی بہترین تعلیم دی. اپنا گھر صاف رکھو، اپنا جسم صاف رکھو، اپنا دل صاف رکھو. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے سوچھ بھارت ابھیان چلایا ہے. جھاڑو لے کر چلے، ادھر صاف کر رہے ہیں ادھر صاف کر رہے ہیں. دل میں بھی تھوڑی جھاڑو چلا دیتے تاکہ یہ اسلام دشمنی ختم ہو جائے تو اچھا ہوتا. حالانکہ اسلام نام ہی سلامتی کا ہے، ہم لوگ سلامتی والے لوگ ہیں، اس لیے ملاقات بھی ہوگی تو السلام علیکم،
بھائی میری طرف سے تم کو سلامتی کا پیغام ہے، کوئی نقصان میری ذات سے آپ کو نہیں پہنچے گا، یہ پیغام پہلے ہی دے دیتے ہیں، کیونکہ نیا آدمی سامنے ملتا ہے تو ڈرتا ہے کہ بھئی یہ کہیں ڈینجر آدمی نہ ہو، تو ہم نے السلام علیکم کہہ کے اپنا ڈینجر نہ ہونا بتا دیا کہ ہم لوگ اچھے لوگ ہیں، تمہارے کام آئیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، مسلمون کی قید اتفاقی ہے۔ دوسری جگہ حدیث میں یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ تو صفائی یہ بھی مسلمان کا کام ہے، محلے کو صاف رکھنا، گھر کو صاف رکھنا، زبان کو صاف رکھنا، دل کو صاف رکھنا، جسم کو صاف رکھنا۔ اس لیے نماز سے پہلے صفائی کی اہمیت آئی کہ باوضو ہو کر اور جمعہ ہو تو غسل کر کے خوشبو لگا کر اچھا کپڑا پہن کر کھڑے ہونا، اپنے مسلمان پڑوسی کے ساتھ صف میں، اس کو بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ صفوں میں کھڑے رہنا مل جل کر، اس سے آپس میں اور دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی حکمت بیان فرمائی کہ جتنا صفوں میں درست کھڑے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو درست فرمائیں گے۔ یہ حکمت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ اس کے خلاف کر کے دیکھ لو، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی، افتراق شروع ہو جائے گا، اور سرکار والی بات پر عمل کریں گے تو اتفاق آ جائے گا۔ تو اتفاق کتاب اللہ پر عمل کرنے سے اور سنتوں کی اتباع سے آتا ہے۔ اتفاق صرف باتیں کرنے سے نہیں آتا، بڑے بڑے بورڈ اور بینر لگانے سے نہیں آتا، اور بڑے بڑے پروگرام بنانے سے نہیں آتا، کتاب اللہ اور سنت پر عمل کرنے سے اتفاق صحابہ کرام کے اندر پیدا ہو گیا۔ اوس اور خزرج کتنے جھگڑالو لوگ تھے، آپس میں جھگڑتے تھے، 100 سال لڑے تھے، لیکن کتاب و سنت نے ان کو بالکل شیر و شکر کر دیا۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، سنتوں کے بڑے عاشق تھے، بہت پابند تھے۔ کوئی بیمار ہوتا تو وہ حضرت کے یہاں آتا، حضرت کہتے منہ کھولو، اور ایک چھوٹی سی انگلی کے اندر ایک چپٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے اور پانی پلا دیتے، اچھا ہو جاتا۔ تو جب بیمار ہوئے تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ نسخہ جو آپ دیتے ہیں لوگوں کو شفا کا، یہ جاری رہے، اس لیے ہمیں بھی بتا دیجئے۔ فرمایا کوئی نیا نسخہ نہیں، تم مدینے کی کھجوریں کھا کے گٹلیاں پھینک دیتے ہو، میں دھو کر اس کو جمع کر کے پاؤڈر بنا لیتا ہوں، اور جو بھی بیمار ہوتا ہے اس کو کھلا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا دے دے۔ اتنی محبت اور اتنا عشق ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ گئے دیکھا گندگی، ہم ہوتے تو بیٹھ جاتے آ کے کہ بھئی ہمارے بس کی چیز نہیں۔ اتنا اونچا مرتبہ حضرت کا، اتنا اونچا مقام۔ قید خانے میں گئے، قید خانے میں جو ہے کیا کام کرنا ہے؟ وہاں تو کوئی بخاری شریف پڑھانی نہیں آتا، دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھا رہے، ترمذی شریف پڑھا رہے۔ قید خانے میں چلے گئے، آزادی کے لیے قید کر دیا گیا۔ تو وہاں جو مسلمان قیدی آئے تھے ان کو قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت نے ان کو قرآن شریف شروع کرا دیا، تختی پڑھائی، اور اس کے بعد قاعدہ پڑھایا، اور اس کے بعد قرآن شریف شروع کروا دیا۔ تو حضرت حکیم الاسلام ملنے آئے تو وہ قرآن شریف پڑھا رہے تھے قیدیوں کو۔
ہمارے بزرگوں نے قید خانوں میں بھی دین کا کام نہیں چھوڑا. یہ غم نہیں کہ میں قید خانے میں آ گیا ہوں میرا کیا ہوگا، بس دین کا کیا ہوگا. دین کی نشر و اشاعت قید خانے میں بھی کرتے ہیں، باہر بھی کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں. اور یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی جائے جہاں کہیں بھی ہو. اچھی بات کسی کو پیار سے بتانا دعوت ہے، اور دعوت دو طرح سے دی جا سکتی ہے. ایک تو زبان سے بھی دی جا سکتی ہے، ایک عمل سے بھی دی جا سکتی ہے کہ ہمارا عمل ہی ایسا ہے کہ جو عمل کو دیکھ کر سامنے والا خود پوچھتا ہے کہ یہ عمل آپ نے کیوں کیا. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر تھے، ابھی انتقال ہو گیا. وہ ٹرین میں بیٹھے تو عصر کا وقت ہو گیا. ان کے سامنے والی سیٹ پر ایک غیر مسلم بیٹھے تھے، وہ یوگا کر رہے تھے، آدھا گھنٹے سے اوپر نیچے ہو رہے تھے. ڈاکٹر صاحب عصر کا وقت ہوا تو مصلی بچھا کر نماز پڑھی. انہوں نے رکوع کیا، سجدہ کیا. 2-4 منٹ میں نماز پوری کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. غیر مسلم نے پوچھا کہ ڈاکٹر آپ نے یہ کیا کیا ابھی؟ کہا یہ ہماری پریئر کا ٹائم تھا. سفر ہو کہ حضر ہو، ہم کو آرڈر یہ ہے کہ کمپلسری نماز جو ہے اس کو ادا کرنا ہے. اس بنا پر جو ہے میں نے نماز ادا کی. اس نے کہا کہ میں بھگوان کی سوگند کھا کے کہتا ہوں کہ آدھا گھنٹے سے میں جو یوگا کر رہا تھا، تمہاری 2 منٹ کی نماز نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا. اتنا بہترین آپ کی نماز جو ہے یوگا سے بھی کہیں آگے. لیکن ہم یوگا کی نیت سے نماز نہیں پڑھتے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کا حکم ہے اس لیے نماز پڑھتے ہیں. قدرتی طور پر یوگا بھی ہو جاتا ہے. یوگا ہمارا مقصد نہیں، ہمارا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. تو کبھی عمل سے بھی آدمی متاثر ہو جاتا ہے اور سامنے سے پوچھتا ہے، ہم کو موقع ملتا ہے کہنے کا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اتنے پائچے چڑھائے، اپنے آستینیں چڑھائی، اور وہ سگریٹ کی ڈبیاں ہوتی ہیں نا، پہلے سگریٹ پیتے ہیں لوگ تو اس کے ڈبے ویسے ہی پھینک دیتے ہیں. وہ ادھر سے ادھر سے ٹرین کے اندر سے تلاش کیے اور جا کر ٹوائلٹ میں جتنی گندگی تھی وہ سب سگریٹ کے ڈبوں سے صاف کی. پھر لوٹا بھر بھر کر پورا ٹوائلٹ دھو کر ایک دم صاف ستھرا کر دیا. اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئے. بتاتے بھی نہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے، کچھ بتاتے نہیں. وہ انگریز سے پوچھا کہ آپ کچھ تکلیف میں؟ کہا مجھے ٹوائلٹ میں جانا ہے، ٹوائلٹ گندا بہت ہے. کہا شاید صاف بھی ہو گیا ہوگا، ایک مرتبہ چکر کاٹ لیجئے. اس نے کہا کون یہاں ایسا ہے کہ جو صاف کرے گا؟ کہا کوئی اللہ کا بندہ صاف کر گیا ہو. ہمارے مشائخ کا عالم یہ ہے کہ اپنے اچھے اعمال کو چھپاتے ہیں. اچھا عمل بھی کرتے ہیں پھر چھپا بھی دیتے ہیں، اس کو بیان بھی نہیں کرتے ہیں. اصرار پر وہ گیا اور جا کر دیکھا ٹوائلٹ دھلا ہوا ہے. فارغ ہوا اور فارغ ہو کر حضرت کے ہاتھ جوڑنے لگا، چومنے لگا. حضرت مجھے ٹرین میں آپ کے علاوہ کوئی آدمی نظر نہیں آتا کہ جو میرا اتنا ہمدرد ہو کہ میری ضرورتوں کو پورا کر دے، میرے تقاضے کو پورا کر دے اور میری خاطر اپنے آپ کو جو ہے ٹوائلٹ میں گندا کرے. تو یہ مجھے آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. آپ ہیں کون؟ کہ میں ایک بندہ خدا ہوں. یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا کام اس لیے کیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرو. جو دوسروں کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو دور فرماتے ہیں. فرمایا تمہارے اس عمل نے مجھے اسلام کے قریب کر دیا. تمہارے اس عمل کی وجہ سے اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں پکا مسلمان بن جاؤں. ایک اور واقعہ سناؤں. یہ واقعہ عام طور پر میں سناتا ہوں. دوسرے مذاہب کے اندر چھوت اچھوت کا بڑا مسئلہ ہے. بھئی یہ اونچی ذاتی کا ہے، یہ نیچی ذاتی کا ہے. اونچی ذات والے کے ساتھ نیچی ذات والا نہیں بیٹھ سکتا، نہیں کھا سکتا.
جیسے ہریجن ہے تو وہ جو ہے بھائی بالکل نیچے کاسٹ کا ہے، اور براہمن جو ہے اونچی کاسٹ کا ہے، وہ ہریجن جو ہے براہمن کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک جلسے میں گئے تھے، وہاں سے آئے، دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تو بیچارہ ایک ہریجن جو ہے سامنے کھڑا تھا، وہ اپنے کاموں میں تھا، اس کو بلایا کہ بھئی تو بھی کھانے آ جا۔ اس نے کہا صاحب میں آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتا، آپ کی ذات اونچی ہے، ہم لوگ نیچے ہیں۔ فرمایا انسان تو سب برابر ہے، تیرے دو ہاتھ میرے دو ہاتھ، تیری دو آنکھیں میری دو آنکھیں، تیرا ایک سر میرا ایک سر، پھر اونچ اور نیچ کیا ہے؟ انسان تو سب ایک ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ذات پات کا چکر اسلام نے رکھا ہی نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تم شیخ بھی ہو، سید بھی ہو، مغل بھی ہو، پٹھان بھی ہو، اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا اللہ نے جو شرف ہم کو عطا فرمایا، کوئی کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہوگا، جب کلمہ پڑھا فاخوانکم فی الدین، وہ تمہارا دینی بھائی ہو چکا، چاہے کسی کاسٹ سے اس کا تعلق ہو۔ حضرت حبشی غلام تھے، لیکن جب ایمان لائے، اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے کتنا عالیشان مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بلال غلام نہیں رہے، سیدنا و مولانا بلال ہمارے بڑے بن گئے اور ہمارے آقا بن گئے اور ہمارے برابر ہو گئے اور سید المؤذنین ہو گئے۔ اذانوں کا شرف اللہ تعالیٰ نے دلوایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلوایا۔ بڑی آواز والے تو حضرت عمر تھے، اور خوش الحان بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن اذان کا شرف حضرت بلال کو کیوں ملا؟ اس لیے ملا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس لا الہ الا اللہ کے لیے سب سے زیادہ مار جو ہے اور گلا گھونٹا گیا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکی زندگی میں گھونٹا گیا ہے۔ اور یوں کہا گیا تھا کہ تیرے اس کلمے کو مکے سے باہر نکلنے نہیں دیں گے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اونچے مقام پر کھڑا کر کے کہا کہ اللہ اکبر کی صدا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرو، اور ایسی بلند کرو کہ جو لوگ اس کو دبانا چاہتے تھے اور ختم کرنا چاہتے تھے ان کو پتا چلے کہ دین حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اس کو وہاں سے پکڑا، کھانے کے لیے بٹھایا، کھاؤ بھائی۔ وہ اتنا شرمایا اور اتنا جھیپا ہوا تھا، اس کی زندگی کا تجربہ نہیں تھا اس طرح سے دسترخوان پر بیٹھ کر اچھے لوگوں کے ساتھ کھانا، وہ کھا نہیں رہا تھا۔
تو حضرت نے لقمہ تیار کر کے اس کے منہ میں رکھا، وہ تو حیران ہو گیا. دوسرا لقمہ رکھا، وہ اور حیران ہو گیا. تیسرا لقمہ رکھا اور حیران ہو گیا. اور چوتھا لقمہ حضرت نے آدھا اس کو کھلایا اور آدھا خود کھایا. وہ دیکھ کر تو اس قدر وہ حیران ہوا کہ دوڑا دوڑا گھر چلا گیا کھانا کھانے کے بعد، اور اپنی پوری فیملی کو صبح میں لا کر حضرت کے ہاتھ پر بیعت کروایا اور مسلمان بنایا. کہ میں نے کتابوں میں روشی مونیوں کے واقعات اور اخلاق کی باتیں پڑھی تھیں، لیکن اس پر عمل کرنے والا کوئی دیکھا تو آپ کو دیکھا. آپ نے کہاں سے سیکھا یہ؟ فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، میرے آقا نے مجھے یہ تعلیم دی ہے اور سکھایا ہے. جب غلامان محمد کا عالم یہ ہے تو محمد عربی کا عالم کیا ہو؟ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے آپ کو اخلاق کے نہایت بلند معیار پر رکھا ہے. باؤ بھائی نے مجھے بتلایا تھا کہ 1:17 پہ ختم کرنا ہے. سامنے والی گھڑی 1:17 جو ہے بتلا رہی ہے. مجھے حکم ملا تھا اس وقت تک کے لیے آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کروں اور پھر بات کو ختم کروں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب